الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ آج ہم اس کے انتہائی محبوب بندے سلطان الہند خواجہ غریب نواز چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر جمیل کے لیے جمع ہے۔ 808 سال پورے ہو گئے، لیکن اس بندے خدا کا ذکر اور اس کی فکر اور تعلیمات کی اہمیت ہر دن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو خود کو خدا کے لیے فنا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسا بقائے دوام عطا کرتا ہے جسے دیکھ کر دنیا دنگ رہتی ہے اور دنیا یاد کر رکھتی ہے۔ آج سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک ہے۔ ان کی چھٹی شریف ہے، 6 رجب کی تاریخ ہے، اور پورے ملک میں بلکہ پورے عالم اسلام میں ان کی چھٹی کی محفل منعقد ہو رہی ہے، اور ان کی روحانیت اور ان کی انسانی و اسلامی تعلیمات کا چرچا پورے عالم اسلام میں ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے گوشے گوشے میں ہو رہا ہے۔ موجودہ وقت میں ہمارا ملک جن حالات سے، سیاسی اور سماجی حالات سے گزر رہا ہے، اور ملک کے جو برے حالات ہیں، ہم خواجہ صاحب کی چھٹی شریف کے توسل سے خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک کو تمام تر پریشانیوں سے چھٹی عطا فرمائے۔ خاص طور پر ابھی آج کی ایک تازہ خبر جو ملی کہ کرونا وائرس کی اطلاع ہندوستان کی سرزمین میں بھی، بہار اور دلی کی سرزمین میں بھی اس کی اطلاع ملی ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں اور خواجہ ہند سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت اور ان کی تعلیمات اور ان کی شخصیت، ان کی عظمت کے طفیل اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو تمام طرح آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور اس ملک کو ہر اعتبار سے صحت و عافیت اور ارتقاء اور ترقی عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف ہے۔ اس مناسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات اور ان کی شخصیت کے حوالے سے 6 پہلو پہ آج بات کی جائے۔ ایسے پہلو خاص طور پر جو پہلو ہمارے حالات سے، ہماری زندگی سے اور ہماری شخصیت سے، ہمارے مسائل و مصائب سے جڑے ہوئے ہیں، جن گوشوں سے ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں، اور خواجہ غریب نواز سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے ایک نمونۂ عمل اور ایک مثال دیکھ سکتے ہیں، پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے خواجہ صاحب کی شخصیت کا جو سب سے بنیادی وصف ہے، جو ہم پر، آپ پر، سب پر روشن ہے، وہ یہ کہ خواجہ صاحب
سلسلہ تصوف کی ایک عظیم شخصیت ہیں، ہندوستان کے سب سے بڑے صوفی ہیں، اور ہندوستان میں تصوف، روحانیت اور اخلاق کی شمع فروزہ کرنے والے ہیں۔ آپ ہندوستان میں اخلاق اور اسلام کے سب سے بڑے داعی ہیں۔ آپ کا منہج اخلاق اور دعوت کا منہج ہے۔ آپ نے ہمیشہ اخلاق پیش کیا، آپ نے اپنا موٹو اور اپنا نشانہ آپ نے ہمیشہ دعویٰ کو رکھا۔ آپ کی زندگی دعویٰ کے اصول پہ چلی، فتوے کے اصول پہ نہیں چلی۔ آپ نے اخلاق کو بنیاد بنایا، قانون کو بنیاد نہیں بنایا۔ آپ نے کردار کی روشنی میں اور کردار کی طاقت سے قلوب کو فتح کیے۔ آپ نے لوہے کی تلوار سے گردنوں کو اپنے سامنے خم نہیں کیا۔ یہ جو طریقہ ہے اور یہ جو منہج ہے خواجہ صاحب کا، تمام صوفیہ کا، اور بطور خاص سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک شخص ایک دوسرے ملک سے آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، غیر مسلموں کے دیش میں آتا ہے اور اجنبیوں کے معاشرے میں آتا ہے، ماحول میں آتا ہے، نہ ہاتھ میں تیر ہے، نہ تفنگ ہے، نہ تلوار ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے۔ ایک فقیر ہندوستان میں آتا ہے اور دیکھتے دیکھتے ایک ایسا فقیر جو خالی ہاتھ آیا تھا سارے دلوں کو فتح کرتا چلا گیا۔ کچھ لوگ وہ ہوئے جنہوں نے اس کے دین کو قبول کر لیا، لیکن جنہوں نے اس کے دین کو قبول نہیں کیا انہوں نے اس کی انسانیت کو قبول کر لی۔ چنانچہ آج خواجہ غریب نواز بلا افتراق اور بلا تحدید پورے ہندوستانیوں کے سلطان ہیں، تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ یہ منہج خواجہ صاحب کا ہے، اور اس دیار میں ہے جہاں پر اسلام کی حکومت نہیں تھی۔ جب آپ آئے تو اسلام کا علم بلند نہیں تھا۔ غیر مسلموں کے ملک میں، دوسروں کے ملک میں اسلام کے ساتھ ہم کیسے سلامت رہ سکتے ہیں اور دوسروں کو کیسے سلامتی دے سکتے ہیں، یہ سبق ملتا ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے۔ یہ پہلو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ نمایاں ہے۔ ویسے یہ پہلو تمام صوفیہ کی زندگی میں تھوڑا بہت یہ تمام صوفیہ کی زندگی میں یہ پہلو پایا جاتا ہے کہ صوفیہ کی جو طاقت ہے، ان کی طاقت اخلاق ہے، ان کی طاقت کردار ہے، محبت ہے، دعوت ہے۔ انہوں نے کبھی طاقت کا استعمال نہیں کیا، قوت کا استعمال نہیں کیا، کسی کے سے منہ نہیں موڑا، کسی کے خلاف فتوے نہیں دیے، کسی کے خلاف کسی کو اپنی مجلس سے بھگایا نہیں، دروازہ کھول دیا، جو آئے آتا جائے۔ اور ان کی شخصیت کو دیکھ کر کے، ان کی عظمت کو دیکھ کر کے، ان کی محبت کو دیکھ کر کے، ان کی روحانیت کو دیکھ کر کے اس کا سرنگو ہونا ہے، اس کا سر جھکنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ کلمہ شریف بھی پڑھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی عظمت کو تو کم سے کم ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہی ہیں۔ یہ پہلو جو صوفیہ کا اخلاقی پہلو ہے، یہ حقیقت میں، اور ہم اوپر جاتے ہیں تو کوئی یہ صوفیہ کا کوئی اپنا پہلو بھی نہیں ہے، یا صوفیہ کا کوئی اپنا الگ سے کوئی ان کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاقی پہلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ جامع کمالات ہے۔ اس دنیا میں جتنے کمالات ہو سکتے ہیں، ایک شخصیت کے لیے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، وہ تمام پہلو بدرجہ اتم ذات رسالت مآب میں موجود نظر آتے ہیں۔ تمام کمالات موجود نظر آتے ہیں۔ ان کمالات انسانی میں کمال اخلاق بھی ہے، اور کمال اخلاق بھی اپنے کمال کے ساتھ ذات رسالت مآب میں جلوہ گر نظر آتا ہے۔ اسی پہلو کو، اسی اخلاقی پہلو کو خاص طور پر صوفیہ نے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو کو الگ الگ طور پہ لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود، ان کی شخصیت کا جو اخلاقی پہلو ہے، جو اخلاقی طاقت ہے، اس پہلو کو صوفیہ نے لیا۔ اور یہ وہ پہلو ہے کہ اس کی طاقت ہر جگہ کام آتی ہے۔ آپ کے پاس تیر و تفنگ ہے تب بھی اس طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، اور کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، تب بھی یہ طاقت ہوتی ہے، اور تب بھی یہ دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ لوگ سرنگو ہوتے ہیں، لوگ اسلام لاتے ہیں، لوگ انسان بنتے ہیں، لوگ صالحیت اختیار کرتے ہیں، لوگ عظمت کو قبول کرتے ہیں۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ دشمن کو بھی دوست بنا کے چھوڑتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو اخلاقی پہلو ہے،
اس پہلو کے مظہر ہیں صوفیہ کرام، اور صوفیہ کرام میں بطور خاص سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان تمام صوفیہ کے سلطان ہیں، اور یہ وصف ان میں اعلیٰ درجے میں پایا جاتا ہے۔ اسی وصف کے ذریعہ آپ نے حکمرانی کی اور آج بھی حکمرانی کر رہے ہیں۔ آج بھی تمام نزاعات کے باوجود، تمام نفرتوں کے باوجود، آج بھی ملک کا حاکم کوئی بھی ہو کم سے کم ایک چادر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، جو اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہندوستان کے ظاہری تخت پہ چاہے جو بیٹھ جائے، ہندوستان کا جو روحانی تخت ہے اس پر خواجہ صاحب ہی جلوگر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خواجہ صاحب کا جو منہج تھا، ان کا جو طریق تھا، یہ دعویٰ کا طریق تھا، فتویٰ کا طریق نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ فتویٰ کوئی بری چیز ہے یا فقہ کوئی برے ہیں، نہیں۔ اخلاق اور فتویٰ کا تعلق قانون سے ہے۔ اخلاق اور قانون دونوں چیزیں ضروری ہیں، اخلاق اور قانون دونوں چیزیں ضروری ہیں اور دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔ آج ہمارا ملک دیکھیے، جمہوری اعتبار سے یہ جمہوری ملک ہے، قانونی ملک ہے، قانون اس کا جمہوری قدروں پہ اس کا قانون بنا ہے۔ اس ملک کا سمویدھان، اس ملک کا دستور جمہوری قدروں پہ بنا ہے، تو قانونی اعتبار سے بڑا مستحکم یہ ملک ہے۔ لیکن صرف قانون کے بل بوتے پہ ملک نہیں چلتا ہے۔ ملک جب چلتا ہے جب اس کے ساتھ اخلاق کی بھی حکمرانی ہو، اخلاقی اعتبار سے بھی لوگ اعلیٰ ہوں۔ جب تک اخلاق نہ ہوگا، صرف قانون سے لوگوں کو زیر نہیں کیا جا سکتا ہے، یا صرف قانون سے اچھا نظام قائم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھے نظام کے لیے ضروری ہے کہ قانون بھی اچھا ہو اور اخلاق بھی اچھا ہو۔ قانونی اعتبار سے بھی معاشرے کو کنٹرول کیا جائے اور اخلاقی اعتبار سے بھی معاشرے کو کنٹرول کیا جائے۔ اخلاقی پہلو جو ہے، صوفیہ کا جو پہلو ہے، یہ وہ طاقت ہے کہ جب نظام اسلامی یا نظام حکومت جب قائم ہو، جب نظام قائم ہو، اس وقت بھی اس طاقت کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ نظام جو چل رہا ہے اس کو اخلاقی قوت سے اسے توانائی، اسے سپورٹ ملے تاکہ لوگ صحیح طور پہ قانون کو فالو کریں۔ تو جہاں پہ قانون نافذ ہے، جہاں پہ حکومت چل رہی ہے، یہاں بھی صوفیہ کے اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جہاں پر سرے سے نظام ہی نافذ نہ ہو، قانون ہی نافذ نہ ہو، وہاں بھی اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ اخلاق کی وہ طاقت ہے کہ بغیر نظام کے بھی اپنا نظام یہ قائم کر لیتا ہے، بغیر طاقت کے بھی لوگوں سے محبت کا رشتہ استوار کر لیتا ہے، بغیر قوت کے بھی امن و امان قائم کر دیتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کی جو طاقت ہے، صوفیہ کا جو اخلاق ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ اگر حکومت قائم ہو تو نظام حکومت کے ساتھ بھی اس اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر حکومت صحیح نہ ہو تو بھی، اچھی حکومت نہ ہو یا حکومت ہی نہ ہو تو بھی اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے۔ پتہ چلا کہ سلطان الہند کی جو تعلیمات ہیں ہر دور میں، ہر حالات میں مؤثر اور مفید ہیں، چاہے نظام حکومت قائم ہو یا قائم نہ ہو، اچھی حکومت چل رہی ہو یا نہ چل رہی ہو، یہ اخلاقی قوت ہے۔ اگر آپ سلطان الہند کی اخلاقی پہلو سے، ان کی اخلاقی تعلیمات سے اپنے قلوب کو روشن کرتے ہیں تو برے حالات میں بھی، برے ماحول میں بھی اچھے حالات پیدا کر سکتے ہیں، اور برے لوگوں کو بھی آپ اچھا بنا سکتے ہیں، اور لوگوں نے بنایا ہے۔ سلطان الہند نے اکیلے کام نہیں کیا، آپ نے تو کام کیا ہی، اپنے بعد ایک نیٹ ورک قائم کر دیا، جو نیٹ ورک کام کرتا رہا اور آج تک کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی نیٹ ورک جو چلتا ہے، کوئی نظام جو چلتا ہے، چاہے وہ اخلاق کا نظام ہو، وہ بھی عروج و زوال سے متاثر ہوتا ہے، اس میں بھی کبھی عروج آتا ہے، اس میں بھی کبھی زوال آتا ہے، لیکن وہ نظام چل رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خواجہ صاحب کا جو اخلاقی نظام تھا، اخلاقی قوت ہے، ان کا اخلاق ہے، ان کا جو کردار ہے، اس پہ ہمیں مزید آنے کی ضرورت ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ اخلاقی اعتبار سے مسلمان شروع سے اب تک پورے طور پہ ان صوفیہ کے منہج پہ اپنے آپ کو نہیں اتار سکے۔ مسلمانوں کے ساتھ جتنے مسائل پیدا ہوئے یا ہو رہے ہیں، ان کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ان اسباب میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ لوگ ان صوفیہ کے آستانوں پہ جا کے حاضری تو لگاتے رہے،
ان صوفیہ کی بارگاہ میں جا کر کے بوسہ تو لیتے رہے، لیکن نکلنے کے بعد پھر وہی شاہی ٹھاٹ باٹ، پھر وہی ظلم و ستم، پھر وہی اخلاق سے پرے زندگی گزارتے رہے۔ ان صوفیہ نے جو اپنے خانقاہ کے اندر جو نظام قائم کیا، محبت، بھائی چارگی اور انسانیت کا جو نظام ان صوفیہ نے اپنی خانقاہوں میں جو قائم کیا، اگر سلاطین اپنی پوری ریاست میں قائم کیے ہوتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ اور آج بھی اگر سلاطین پوری ریاست میں اس نظام کو قائم کریں جو نظام صوفیہ آج بھی اپنی خانقاہوں میں قائم کیے ہوئے ہیں، اگر سلاطین اس نظام کو قائم کریں تو انہیں نوٹ لینے کے لیے نہ جھوٹ بولنے پڑے گی، نہ فراڈ کرنا پڑے گا۔ اس اخلاقی قوت کے ساتھ وہ ملک کے امن و امان کو قائم رکھیں گے، اخلاقی قوت کے ساتھ وہ چاہے جس مذہب کے ہوں، جس دھرم کے ہوں، قلوب عوام کے قلوب کو اپنے طاقت اپنے ہاتھوں میں رکھیں گے، اور ان کی حکمرانی دیر تک چلے گی اور پائیداری کے ساتھ چلے گی، ملک بھی ترقی کرے گا اور ان کی طاقت بھی مضبوط ہوگی۔ لیکن اگر صوفیہ کے اخلاق سے اگر کوئی گر گیا تو جسمانی طاقت جو ہوتی ہے، سیف و سنان کی جو طاقت ہوتی ہے، یہ بہت عارضی ہوتی ہے، بہت وقتی ہوتی ہے، اور اس کی نہ آتے دیر لگتی ہے اور نہ جاتے دیر لگتی ہے۔ تو اس سے سلاطین کو بھی سبق لینا چاہیے اور عوام کو بھی سبق لینا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسلم سلاطین کی جو حکومت تھی، تو مسلم سلاطین بھی پورے طور پر صوفیہ کے اخلاق و کردار پہ نہیں آ سکے۔ مسلم سلاطین کے ہاں بھی وہ زیادہ قانون اور جبر کا نظام نظر آتا ہے، صوفیہ کا وہ اخلاقی نظام عوامی سطح پہ پورے ملک کی سطح پر ایک محبت کا نظام وہ قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، جس کا نقصان بعد کی نسلوں کو اٹھانا پڑا۔ اور حد تو یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت ہندوستان سے ختم ہو گئی اور انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو میں نے کہا کہ فقہ و قانون جو کام کرتا ہے یہ اس وقت کام کرتا ہے جب آپ کا نظام قائم ہو۔ مسلمانوں کی جب حکومت ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی مسلمان پورے طور پر صوفیہ کے اخلاق کو نہ اپنا سکے، اس کے بعد بھی دماغ میں یہ بسائے رہے کہ ہم ہندوستان کے بادشاہ ہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، پھر بھی انانیت اور غرور ان کا ٹوٹا نہیں۔ صوفیہ کا جو طریق ہے کہ سب کے لیے سینہ کشادہ کرنا، سب کے لیے سینہ کشادہ کر دیا جائے، سب کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، یہ وسعت لوگ پیدا نہ کر سکے، حکومت جانے کے بعد بھی یہ وسعت قائم نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ جب ہندوستان سے انگریز چلا گیا اور یہاں پہ جمہوری نظام قائم ہوا اور سارے لوگوں کو برابر کا حق دیا گیا، ایسے وقت میں بھی ہمارا سینہ یہاں کے غیر مسلموں کے لیے، یہاں کے دوسرے مذاہب کے لیے پورے طور پہ نہیں کھل سکا۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں آئیں کہ ہم جمہوریت کو بھی، بعض ہمارے ارباب فتویٰ اور بعض فقہا ایسے ہوئے جو جمہوریت کی قدروں کو بھی سمجھنے سے عاجز رہے اور جمہوریت کو انہوں نے طاغوت کہا، دستور سے بھی وہ ایک طرح سے گریزاں رہے اور 26 جنوری سے بھی کتراتے رہے۔ کچھ لوگ کترائے ضرور، اگر پورے طور پہ ہمارا سینہ کھل چکا ہوتا شروع سے تو ہم پر نہ کسی باہر سے یہ دباؤ آتا ہی نہیں کہ تم 26 جنوری مناؤ کہ 15 اگست مناؤ۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو پورے طور پہ صوفیہ کی طرح تکثیری سماج میں دیگر مذاہب کے ساتھ مل کر کے محبت کے ساتھ ہم رہنے کے عادی ہو چکے ہوتے تو ہمارے لیے جو مسائل بعد میں پیدا ہوئے وہ پیدا ہوتے ہی نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بلا حکومت کے اور بلا نظام حکومت کے ہمارا فتویٰ اور فتوے کا رخ اتنا بگڑ گیا کہ ہم نے مسلمانوں کی مسجدوں کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ فلاں مسلک کی مسجد وہ مسجد نہیں ہے، اور فلاں مسلک کی نماز نہیں ہے، فلاں مسلک کی اذان نہیں ہے۔ جب ہمارے سینے اتنے تنگ ہو گئے، ہمارے قلوب اتنے تنگ ہو گئے کہ اہل قبلہ کے لیے بھی اس میں جگہ نہ رہی، دوسری قوموں کے لیے کیا جگہ ہوتی۔ جب یہ تنگی آئی تو جو لوگ تنگ ہوتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو تنگ کرتا ہے۔ جو مسائل آئے یہ اس لیے آئے کہ صوفیہ کی طرح ہمارے رواداری نہیں رہی، صوفیہ کی طرح ہمارے قلوب میں وسعت نہیں رہی، نظام حکومت کے بغیر فتوے بازیاں چلتی رہی، قانون کے بغیر، طاقت کے بغیر فتوے بازیاں چلتی رہی، یہ مسلمانوں کی صفوں میں بھی دوریاں پیدا کرتی رہی
اور غیر مسلموں میں بھی وحشت پیدا کرتی رہی۔ آپ نے اپنے ادارے کے دروازے کو غیر مسلموں کے لیے بند کر دیا، ہم نے اپنے مدارس کے دروازوں میں کو غیر مسلموں کے لیے بند کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ بند کیا، اگر کسی نے کھولا تو اس پہ سوال اٹھایا کہ فلاں خانقاہ میں غیر مسلم آتے ہیں، فلاں مدرسے میں غیر مسلم آتے ہیں، فلاں جگہ دوسرے مسلک کے لوگ آتے ہیں۔ یہ تنگیاں پیدا ہوئیں، یہ فتوی بازیاں ہوئیں۔ یہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ وہی چیزیں تھیں جن کو سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صوفیہ کے مسلک کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اسلام کے اخلاقی پہلو سے ہم نے آپ کو دور کر لیا۔ جب ہم نے اسلام سے خود کو دور کر دیا تو خدا نے بھی اپنی مقبولیت سے ہمیں دور کر دیا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو خدا کا صحیح معنوں میں بندہ نہیں بنیں گے اور ہم اپنے آپ کو خدا کے اچھے بندوں کے سانچے میں خود کو نہیں ڈالیں گے، ہمارے مسائل دور نہیں ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں شکوہ کرنے کے بجائے ہمیں اپنے اخلاق کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ 800 سال سے مسلسل خواجہ صاحب کا عرس کر رہے ہیں اور 800 سال سے مسلسل خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے خواجہ صاحب کی جو روش تھی، خواجہ صاحب کی جو زندگی تھی، ہم نے اپنی زندگی کو اس سے الگ کر لیا۔ نہ صرف الگ کر دیا بلکہ اس کے خلاف فتوی بازیاں کرتے رہے، جس کی وجہ سے حالات دن سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ تو خواجہ صاحب کی زندگی کا یہ اخلاقی پہلو ہے جو سب سے نمایاں پہلو ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اب بھی دعوت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ حالات کے جبر سے وقتی طور پر ہمارے بیچ یہ آواز اٹھنے لگی ہے کہ ہمیں بدلنا چاہیے، خود کو بدلنا چاہیے، ہمیں اسلام پہ آنا چاہیے، ہمیں انسانیت پہ آنا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارا گلا دبایا جاتا ہے تب ہم انسانیت کی اور اسلام کی بات کرنے لگتے ہیں۔ جب حالات بالکل بد سے بدتر ہو جاتے ہیں تب اس کی بات کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جذبہ اچھے حالات میں بھی رہے، برے حالات میں بھی انسانیت کی بات کرو اور اچھے حالات میں بھی انسانیت کی بات کرو، برے حالات میں بھی وحدت آدم اور وحدت امت کی بات کرو اور برے حالات میں بھی وحدت آدم اور وحدت امت کی بات کرو، ایک امت کی بات کرو، ایک انسانیت کی بات کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے وقت یہود و نصارہ اور مشرکین کو سب کو ملا کر کہا تھا امت واحدہ، یہ سب لوگ ایک قوم ہیں، اور ہم آج اہل قبلہ کو امت واحدہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ہمارا کردار، کریکٹر، فکر اس قدر اسلام سے اور صوفیہ سے دور ہو جائے گا تو خدا کا عتاب تو نازل ہو کے رہے گا۔ ہمارے پاس صرف یہ آپشن ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ اپنے آپ کو بدلے بغیر نہ ہماری چیخ سنائی دے گی اور نہ ہماری دعائیں مقبول ہو سکتی ہیں۔ ہماری دعائیں اسی وقت مقبول ہوں گی جب ہم خود کو بدلیں۔ خود کو بدلے بغیر صرف دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ خدا بھی آپ کی بات اسی وقت سنے گا جب آپ خدا کی بات سنیں۔ دین پر جب تک آپ نہ آئیں گے، دین سے دور رہ کر ہم خدا سے بغاوت بھی کریں اور اس بات کے امیدوار بھی رہیں کہ خدا ہماری دعائیں قبول کرے، یہ دو رخا بات ہے جو کبھی بھی صاحب عقل آدمی اس کو درست تسلیم نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری بات جو خواجہ صاحب کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ خواجہ صاحب ہندوستان کے صوفیہ میں نمبر 1 پہ ہیں، سب سے بڑے صوفی ہیں، سب سے بڑی مقبول شخصیت۔ اس کے باوجود آپ جب خواجہ صاحب کے احوال پڑھنے جائیں گے تو خواجہ صاحب کے احوال کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملے گی۔ ان کے شروع دور میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، بہت بعد میں کتابیں لکھی گئیں، اور بہت بعد میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں بھی بہت تفصیلات نہیں لکھی گئیں۔ خواجہ صاحب نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی مصنف نہیں ہوئے، کتابوں کا انبار نہیں لگایا۔ ایک ایسا شخص جس نے کتاب نہیں لکھی، اور ایک ایسا شخص جس کے اوپر اس کے زمانے میں اور اس کے قریبی زمانے میں کتاب نہیں لکھی گئی، نہ خود کتاب لکھا نہ اس کے اوپر کتاب لکھی گئی، خود کو بھی مجہول کر کے رکھا، اپنے آپ کو فنا کر کے رکھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ان کے احوال کتابوں میں ملے نہ ملے، ہندوستان کے ہر باشندے کے قلوب پر ان کے احوال نقش ہیں۔ ان کے عظمت کے نقوش ہر ہندو، ہر مسلم کے قلوب پر نقش ہیں۔ ہر مسلمان ان کی عظمت کا پرچم بلند کرتا ہے اور ان کی عظمت کی باتیں کرتا ہے۔ ہر غیر مسلم
ان کی بڑائی کی بات کرتا ہے۔ سب کے دلوں میں خدا نے ان کی عظمت کا سکہ، ان کی عظمت کی شمع سب کے قلوب میں روشن کر دی ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ خواجہ صاحب نے خود کو، اپنے وجود کو حق کے لیے، خدا کی راہ میں، انسانیت کی راہ میں اپنے وجود کو فنا کر دیا۔ خواجہ صاحب نے جو کچھ کیا وہ للہ اور فی اللہ کیا، جو کچھ کیا انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا، اپنی شہرت اور اپنی بڑائی کے لیے نہیں کیا۔ اس لیے کتابیں ان پہ نہیں لکھی گئی، کتابیں انہوں نے لکھی، لیکن سب کے دلوں میں، مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کے دلوں میں ان کی عظمت کے نقوش لکھ دیے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ اگر بقا چاہتے ہیں، ہم اگر بقا چاہتے ہیں، تو ہمیں کتابوں لکھنے کے بجائے ہمیں کتابیں لکھنے کے بجائے وہ کام کرنا چاہیے جو خواجہ صاحب نے کیا۔ وہ کام کیا ہے کہ شہرت طلبی سے توبہ کریں، اور جو بھی کریں للہ اور فی اللہ کریں، خدا کے لیے کریں، خدا کے لیے اپنے آپ کو فنا کریں، خدا کے لیے اپنے آپ کو گم کریں۔ جب ہم خدا کے لیے، جب ہم حق کے لیے اپنے آپ کو گم کریں گے تو خدا تعالیٰ ہمیں ایسا عام کر دے گا، ہمیں ایسی شہرت دے دے گا جسے نہ کتابوں کی ضرورت ہوگی، نہ مصنفوں اور مقرروں کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی راہ کا مسافر بنائے، اپنے اخلاص عطا کرے، اور ہم جو کریں خدا کے لیے کریں، اخلاص کے لیے کریں، جو کچھ کریں وہ شہرت طلبے کے لیے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہمارے قلوب کو شفا یابی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ مناسبت یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی زندگی کی جو شروعات ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ فتنہ تاتار کا زمانہ ہے۔ سارے تاتاری عالم اسلام پہ ٹوٹ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب مسلمانوں کا اور اسلام کا قلعہ کما ہو جائے گا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ تاتاریوں کا فتنے کا زمانہ تھا، جو پورا تاتار، یہ وحشی قوم جو چائنا کے قریب کے علاقوں سے نکلے تھے اور ٹڈی کی طرح عالم اسلام پہ چھائے چلے جا رہے تھے، اور چھائے کیا چلے جا رہے تھے، گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو قتل کرتے چلے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب اسلام کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ایسے دور میں خواجہ صاحب نمودار ہوتے ہیں، اور ایسے دور میں اپنا اخلاق اور روحانیت کی طاقت، اس زمانے میں مسلمانوں کی تلواریں کند پڑ چکی تھی۔ مسلمان جو بھی بادشاہ نکلتا تھا تتاریوں سے شکست کھاتا تھا، بھاگتا تھا اور مارا جاتا تھا۔ جب مسلمانوں کی طاقت ختم ہو چکی، اس وقت خواجہ صاحب جیسے لوگوں، اور خواجہ صاحب اور ان کے جانشینوں اور ان جیسے لوگوں کی روحانیت اور اخلاق کام آئی، اور دیکھتے دیکھتے پھر سے اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے عالم اسلام میں۔ آپ یاد رکھیں خواجہ صاحب کی زندگی کے ابتدائی نقوش اور آج کے حالات سے آپ سامنا کریں گے، دونوں کا تقابل کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حالات جتنے برے ہو جائیں آپ کو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اخلاق کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ان صوفیہ صافیہ کے نقش قدم کو چوم لینے کی ضرورت ہے، ان کے طریق کو اپنا لینے کی ضرورت ہے، اخلاقی اور علمی اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم اور مضبوط کر لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو چاہے جتنا بڑا تاتار آ جائے، وہ سارے تاتار وقت کے گزرنے کے ساتھ گزر جائیں گے، اور پھر فتح ہمیشہ انسانیت کی ہوتی ہے، فتح ہمیشہ حق و صداقت کو ہوتی ہے۔ ظلم کی عمر ہمیشہ مختصر رہی ہے، اگرچہ ظلم کا طوفان جب چھاتا ہے، ظلم کا بادل جب چھاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ عدل کا خاتمہ ہوا جاتا ہے، لیکن حق کے پرستاروں کو ظلم سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ظلم کو ہوا ہونا ہے، اور انشاءاللہ حالات ہمیشہ برائی کے بعد ان مع العسر یسرا، عسر کے بعد یسر آنا ہے، ان مع العسر یسرا۔ جو مذہب اس بات پہ یقین رکھتا ہے، جو قرآن اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ عسر کے ساتھ یسر آنا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ صاحب اور اس قسم کے نفوس قدسیہ کی زندگی ہمیں عملی طور پہ بتاتی ہے کہ عسر کے بعد یسر آتا ہے، اور مشکل حالات کے بعد اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ مشکل حالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، ہاں مشکل حالات سے کے وقت سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کمیاں کیا ہیں، کہاں کہاں ہماری کمیاں ہیں جن کو ہم دور کریں۔ 100 سال میں اگر ہم نے اپنے آپ کو بگاڑا ہے تو آگے ہم کیسے اس کو اپنے آپ کو سدھاریں تاکہ حالات بہتر سے بہتر ہو سکیں۔ اس کے ساتھ چونکہ یہ طلباء کی مجلس ہے، اور اس میں ایک بات اور خواجہ صاحب کے حوالے سے بتانا ضروری ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے تذکرہ نگاروں نے اور بہت سارے مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ خواجہ صاحب
مادرزاد ولی تھے۔ ولایت چونکہ ایک باطنی معاملہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں تو کچھ عرض اس وقت نہیں کروں گا، میں صرف یہ عرض کروں گا آپ سے کہ خواجہ صاحب کے بارے میں ایک بڑا اعتقاد یہ ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ آپ 15 سال کے بعد 15 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو جاتے ہیں، اور 15 سال کی عمر میں جب آپ یتیم ہوتے ہیں تو تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کو وراثت میں، آپ کو ورثہ میں جو ہے ایک باغ ملتا ہے اور ایک پنچکی ملتی ہے۔ آپ باغ میں رہنے لگتے ہیں، باغبانی کرنے لگتے ہیں اپنے باغ کی۔ اسی اثنا میں ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی آپ سے کچھ انگور کا گچھا مانگتے ہیں اور آپ ان کو انگور دیتے ہیں، آپ کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی جن کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ ایک مجذوب بزرگ تھے، آپ نے کھایا اور بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد روٹی کا ٹکڑا یا کچھ اور جو ان کے پاس تھا اس کو اپنے ہونٹوں سے اپنے دانتوں سے چبایا، اور اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا کر دیا۔ خواجہ صاحب نے کھایا۔ خواجہ صاحب نے کھانے کے بعد ان کا پورے زندگی کا ان کا پورا وجود تبدیل ہو گیا، اور آپ کے اندر ترک دنیا کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا، زہد آپ پر غالب آ گیا، اور دنیا کی ان معاملات سے ایک طرح سے تنفر ہو گیا، اور آپ فی سبیل اللہ نکلنے کو تیار ہو گئے۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ ترک من الدنیا، دنیا سے ترک کا جو جذبہ ہوتا ہے، جو دنیا کی محبت ختم ہونے کا جو جذبہ ہوتا ہے، اس کے ولایت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ کم از کم اس بات پہ تو پورا اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم قندوزی سے ملاقات کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا باطن منور ہو گیا، ان کے قلب میں زہد جاگزی ہو گیا، دنیا کی محبت نکل گئی اور آپ راہ خدا میں نکل پڑے۔ گویا کہ آپ کو ولایت کا مقام اس وقت پورے طور پر حاصل ہو گیا، چونکہ حق کی طرف رجوع اور دنیا سے بھاگنا یہی ولایت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ولایت نہیں ہو سکتی۔ جب یہ کیفیت پورے آب و تاب کے ساتھ آپ پر قائم ہو گئی، اب سوچئے جب وہ ولایت مل گئی، اب بچا کیا ان کو؟ ولایت کے بعد تو انہیں بزرگ بن جانا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے خواجہ صاحب کی زندگی میں اس مقام کو پانے کے بعد خواجہ صاحب نے اپنا باغ بیچا، خواجہ صاحب نے اپنی پنچکی بیچی، اور ان چیزوں کو اس سے جو دولت آئی کچھ آپ نے صدقہ کیا اور کچھ اپنی جیب میں رکھ لیا تاکہ زیادہ راہ کے طور پہ کام آئے، اور پھر خواجہ صاحب نکل گئے سمرقند و بخارا کی طرف، تحصیل علم کی طرف نکل گئے۔ پتہ یہ چلا ولایت کے بعد بھی علوم شرعیہ کی ضرورت رہتی ہے اور علم دین کی اہمیت باقی رہتی ہے۔ آپ کسی مقام پہ پہنچ جائیں، علم سے آپ کو رستگاری نہیں مل سکتی ہے، علم سے بے نیازی نہیں مل سکتی ہے۔ تو جن کو ولایت حاصل ہو گئی، اب وہ علم کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ ہمیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ہم اگر علم کے طرف نہ جائیں تو اور کہاں جائیں؟ ہمارے طلباء علم کے حریص نہ ہوں تو پھر کس چیز کے حریص ہوں؟ ان کے والدین کتنے نیک بخت ہیں، آپ کے والدین کتنے سعید اور نیک بخت ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں آپ کے والدین، جنہوں نے آپ کو خدا کے راہ میں، علم دین کی راہ میں آپ کو لگایا ہے۔ آپ آئے، آپ یہاں پہ والدین کے فورس سے، ان کے دباؤ سے اگر آپ نے مدرسے میں زندگی گزاری اور واپس ہو گئے اور صحیح معنوں میں علم دین حاصل نہیں کیا، تو گویا کہ آپ نے اپنے والدین کی آرزوؤں کا بھی خون کیا اور خواجہ صاحب کی زندگی کا جو نقش تھا اس کو بھی مٹایا۔ خواجہ صاحب کی جو تعلیم تھی، خاموش تعلیم تھی، اس سے بھی آپ نے بغاوت کی۔ اگر ہم خواجہ صاحب کے نام لیوا ہیں، خواجہ صاحب کا ذکر اور فکر کرنے والے ہیں، ان کا عرس منانے والے ہیں، تو ہم طلبہ ہوں یا اساتذہ، سب پہ لازم ہے کہ اپنے اوپر علم دین کی تحصیل کو لازم اور فرض کر لیں، اور علم دین میں کبھی بھی کم پر راضی نہ ہوں۔ جتنا علم ہوتا جائے اور مزید کی تلاش اور مزید کی پیاس ہمارے اندر بڑھتی چلی جائے۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خواجہ صاحب کے پرستار، خواجہ صاحب کے نام لیوا صحیح معنوں میں نہیں ہے۔ اس کے بعد کا ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے جب علم حاصل کر لیا تو اب عالم ہو گئے۔ آپ یہاں پہ آئے، عالم ہو گئے، 8 سال 10 سال آپ نے یہاں تعلیم حاصل کی، آپ عالم ہو گئے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد دیگر تعلیمی اداروں میں گئے، وہاں عالم ہو گئے۔ آپ بخارا گئے، سمرقند گئے، دلی گئے، علی گڑھ گئے، قاہرہ گئے، آپ نے علم حاصل کر لیا، علوم کی تحصیل کر لی، جو ہمارے زمانے میں معاصر علوم ہیں ان کو حاصل کر لیا۔ اب آپ عالم بن گئے۔ جب عالم بن گئے، اب دیکھیے خواجہ صاحب کی زندگی کو دیکھیے۔ خواجہ صاحب ولی پہلے سے ہیں، ولایت ان کو پہلے سے حاصل ہے۔ اس کے بعد
علوم بھی حاصل ہو گئے، علم بھی حاصل ہو گیا، اب تو خواجہ صاحب کو بیٹھ جانا چاہیے، اب تو خواجہ صاحب کو مزید کی تلاش کو ترک کر دینا چاہیے اور اپنی بزرگی کا پرچار کرنا چاہیے، اپنے علم پہ غرور کرنا چاہیے۔ لیکن خواجہ صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ جب خواجہ صاحب کو ولایت مطلقہ حاصل ہو گئی، جب خواجہ صاحب کو پورا علم حاصل ہو گیا، علوم دینیہ میں کمال پہ پہنچ گئے، اس کے بعد خواجہ صاحب کو ضرورت پڑی کسی مربی کی تربیت کی، کسی مرشد کی بارگاہ میں رہنے کی۔ 20 سالوں تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید 20 سالوں تک صرف اپنے پیر و مرشد کی صحبت کو دیا، پیر و مرشد کی تربیت کو دیا۔ ہم ایسے نااہل لوگ ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ علم دین کے بعد، علوم سے فراغت کے بعد ہمارے اندر ایک طرح کا غرور اور ایک طرح کی انانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم ہو گیا، اب کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات سمجھانے میں بڑا وقت لگتا ہے کہ علم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ علم چاہے آپ لاکھ حاصل کر لیں، تربیت جب تک آپ کی حاصل نہ ہو تو آپ کمال پہ نہیں پہنچ سکتے۔ علم آپ کو تربیت سے بے نیاز نہیں کر سکتی، تربیت آپ کو علم سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آپ علم کی جس چوٹی پہ پہنچ جائیں، آپ تربیت کے لیے محتاج ہیں۔ ضرورت ہے آپ پہ لازم و فرض ہے کہ آپ کسی مربی کی تربیت میں رہیں، اور مربی کی تربیت میں بھی کتنے دن؟ ہم 2 دن 4 دن میں چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب پھونک کے دم کر دیں اور ہمارے اندر ولایت پیدا ہو جائے۔ خواجہ صاحب جیسے لوگ جن کو ولایت شروع سے حاصل تھی، پیر و مرشد کی بارگاہ میں 20 سالوں تک ان کی بارگاہ میں خادمانہ حاضر رہے، خدمت کرتے رہے۔ ہم لوگ جن کا علم تھوڑا، جن کا فضل تھوڑا، جن کی تعلیم تھوڑی، جن کی تربیت تھوڑی، نہ پورے طور پہ عالم، نہ پورے طور پہ تربیت، پھر بھی ہمارے اندر اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، پھر بھی ہمارے اندر غرور پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم پر لازم ہے، اور تمام علماء اسلام پر لازم ہے، اور تمام مسلمین پر لازم ہے کہ ان کے اندر علم دین کا شوق پیدا ہو، اور اس کے بعد علم دین کے بعد مرشدین کی اور اچھے مربین کی تربیت میں آئے ہوں اور اپنی تربیت حاصل کریں۔ علم تربیت کے بغیر نامکمل ہے، اور تربیت علم کے بغیر ادھوری ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کروں گا میں، چھٹا نقطہ، کہ خواجہ صاحب نے، آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جب حاصل کر لیا تو آپ ہندوستان کی طرف، آپ نے ہندوستان کا رخ کیا، آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر علم حاصل کیا، علوم کی تحصیل کے بعد پیر و مرشد کے صحبت اختیار کی، اور پیر و مرشد جہاں جاتے رہے، پیر و مرشد کے ساتھ آپ بھی وہاں جاتے رہے۔ 20 سال کی طویل مدت پیر و مرشد کے ساتھ گزارنے کے بعد جب آپ کو پیر و مرشد نے اجازت دے دی، اس کے بعد آپ کو ہندوستان روانہ کر دیا۔ پھر ایک ہجرت، اس سے پہلے بھی زندگی مہاجرانہ گزر رہی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ۔ اب جب مرشد کی اجازت مل گئی اور تبلیغ کا اذن مل گیا، اب اس کے بعد بھی ہجرت، اب عرب اور ایران کو چھوڑ کر کے آپ کو ہندوستان جانا ہے۔ آپ ہندوستان آئے، آپ مہاجرانہ ہندوستان آئے، آپ ہندوستان آپ نے ہجرت کی، آپ آئے، آپ کے ساتھ کوئی اتنا بڑا ساز و سامان نہیں تھا، آپ آئے، آپ کے چند محبین تھے، خالی ہاتھ تھے، ہجرت کی آپ نے، اس کے بعد انقلاب پیدا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ صاحب کا جو کمال ہے، جو 800 سال بھی سر چڑھ کے بول رہا ہے، مسلم و غیر مسلم سب کے سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے، یہ کمال کیسے پیدا ہوا؟ یہ ان صفات کے علاوہ آپ کے اندر ہجرت کا جذبہ پیدا ہوا۔ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت یہ ہے، ہجرت کی بنیاد یہ ہے کہ آپ گناہوں سے ہجرت کریں اور گناہوں کو ترک کریں، معاصی سے ہجرت کریں۔ ہجرت کی بنیاد معاصی سے ہجرت ہے۔ ہم پوری دنیا کا چکر لگاتے رہیں، اور اگر ہم نے معاصی سے ہجرت نہیں کی، گناہ کو ترک نہیں کیا، تو ہم ابھی مہاجر نہیں ہیں، ہم نے ہجرت نہیں کی۔ تو خواجہ صاحب کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ ہجرت کریے، سب سے پہلے گناہوں سے ہجرت کریے۔ اس کے بعد اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی ضرورت پڑے، آپ کی خدمت کی ضرورت ہو یہاں سے دوسری جگہ جانے کی، آپ کا کام ہو وہاں پہ، آپ وہاں جا کر دین کی، اسلام کی، انسانیت کی، اخلاق کی خدمت کر سکتے ہیں، تو آپ وہاں پہ جائیے۔ جب وہاں پہ آپ ہجرت کر کے جا رہے ہوں تو خواجہ صاحب کی طرح اپنا جو اثاثہ ہو، یہ اثاثہ صرف اخلاق اور اخلاص کو رکھیے۔ آپ کے پاس صرف اخلاق ہونا چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں سے محبت سے ملیے، اور لوگوں سے محبت سے اس لیے ملیے کہ یہ سوچ کے ملیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں خدا کے لیے کر رہے ہیں۔
اگر یہ دو سرمایہ ہمیں حاصل ہیں تو ہمیں نہ دنیا کا خوف ہو سکتا ہے، نہ افلاس کا ڈر ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علماء اور مشائخ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ علماء کے وارث، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ورثہ کے بارے میں بتایا کہ ہم مال اور اسباب کا تم کو وارث نہیں بناتے ہیں، ہماری وراثت انبیاء کی وراثت علم ہے، انبیاء کی وراثت اخلاق ہے۔ اس وراثت کو اگر ہمیں کہیں ہمارے گوشے میں کہیں اس بات کا احساس، ہمارے قلب کے اندر کسی گوشے میں یہ احساس موجود ہے کہ ہم انبیاء کی وراثت کا کام کر رہے ہیں، اگر اس کا ذرہ برابر رمق ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم انبیاء کے مشن کا کام کر رہے ہیں، جب انبیاء کے مشن کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے مشن کے لیے، ہمیں اپنے کام کے لیے مال و زر اور اسباب پر اپنی نظر ٹکانی نہیں ہوگی، اپنی نگاہ کو مال و اسباب سے اوپر اٹھانا ہوگا، چونکہ خواجہ صاحب جیسے لوگوں نے اپنی نگاہ کو اسباب سے اٹھا لیا تھا۔ اپنی نگاہ سے، اسباب سے اپنی نگاہ کو اٹھا کر مسبب الاسباب پر جب تک ہماری نگاہ نہ ٹک جائے، اور علم سے بڑھ کے اخلاق کے زیور کو ہم جب تک اپنے اوپر نہ اوڑھ لیں، اور جب تک ہم اپنے ہر عمل کو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کے ساتھ تصدیق نہ کر لیں، جب تک ہمارا عمل نہ اس دنیا میں ثمربار ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں اس کا کوئی نتیجہ اور کوئی کام اور کوئی فائدہ نکل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنائے اور اپنے بندوں کے نقش قدم پہ رکھے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ خواجہ صاحب کے صدقے طفیل اس ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔